عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈالا ہے، ہوں عزادار تو معیار میرا اعلیٰ ہے، جان دے دوں گا میں عزائے ولائے شاہ کے لیے، میری ماں نے مجھے ماتم شبیر کے لیے پالا ہے۔ شاعر کسی خیال کا ہو یا کوئی ادیب، وائس کسی دیار کیا ہو یا کوئی نقیب، تاریخ بولتا ہے جہاں کوئی بھی خوش نصیب، اس طرح بات کرتا ہے احساس کا نقیب۔ دیکھو تو سلسلہ ادب مشرقین کا، دیکھو تو سلسلہ ادب مشرقین کا، دنیا کی ہر زبان پہ ہے قبضہ حسین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آج محرم الحرام کے حوالے سے آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مولا حسین علیہ السلام کیسے اور کیوں مدینہ کو چھوڑ کے مکہ میں اور مکہ کو چھوڑ کے ہجرت کر کے وہ کربلا میں آئے، اور یہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا۔ تمام دنیا کے لوگ، تمام مذاہب، غیر مسلم بھی مولا حسین کو مانتے ہیں، ان کے جذبات کو مانتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آج کربلا کے حوالے سے میرے جو مہمان ہیں علامہ کاظم رضا ترابی صاحب، جو کہ گجرانوالہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ایران قوم سے پڑھ کے آئے ہیں۔ آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنے مہمان کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مولانا صاحب، سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ حسین کون تھے، ان کے تعارف کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بریف کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں QS TV اور اس کے CEO اکبر علی بٹی صاحب کو اور آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ماہ محرم الحرام کی عشرہ اولیٰ کی مناسبت سے یہ علمی اور معلوماتی نشست کا اہتمام کیا، اور انشاءاللہ یہ آپ کی کاوش اہل علم لوگوں کے لیے پسندیدہ کاوش ہوگی، اور آپ کی یہ کاوش میرے ملک کی سلامتی اور اتحاد بین المسلمین کے لیے ایک بہترین کاوش ہوگی۔ اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ آمین۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، تو ان کے تعارف کے لیے قرآن پاک کی آیت ہے سورہ احزاب کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کی روح سے تمام مسالک کے نزدیک وہ اہل بیت رسول سے ہے۔ دوسرا سورہ آل عمران کی 7 نمبر آیت ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ اس آیت مباہلہ کے نزدیک کے مناسبت سے وہ مباہلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ دوسرا حدیث رسول کے ذریعے تعارف کروا دوں تو اس کے لیے حدیث رسول ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو یہ تعارف میرے حسین کا وہ ہے جو قرآنی ہے اور حدیث کی روح سے ہے۔ دوسرا تعارف ظاہری یہ ہے کہ وہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور نظر ہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لخت جگر ہیں، اور محسن اسلام ہیں، قاری نوک ثنا ہیں، اور محسن انسانیت ہیں، محسن اسلام ہیں، اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے مشترکہ ہستی بعد از پیغمبر اگر کوئی ہے تو وہ جناب امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے، کہ جس کا احترام صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ تمام ادیان میں پایا جاتا ہے۔ ہر مظلومیت کے ساتھ ہمدردی کرنے والا امام حسین علیہ السلام سے پیار کرتا ہے، کیونکہ پوری کائنات میں اگر مظلوموں کی مظلومیت کی نشانی ہے تو امام حسین علیہ السلام ہے، اور آج بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں، وہ عبرت کی نشانی ہے۔ تو یہ میرے حسین کا تعارف ہے کہ حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جس کے بارے میں ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں ہمارے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں، اہل دیوبند کہتے ہیں حسین ہمارے ہیں، اہل تشیع کہتے ہیں حسین ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں حسین ہمارے ہیں، یعنی تمام عالمین کی ہر غیرت مند قوم کہتی ہے کہ ہمارے ہیرو حسین ہیں۔ ماشاءاللہ۔
اچھا مولانا صاحب، ابھی آپ نے بات کی حسین منی وانا من الحسین، یہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ حدیث وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس میں حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، اس کی تو بات سمجھ آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے نانا ہے، وہ سمجھ آتی ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جی۔ اس کا کائنڈلی ہمیں تھوڑا سا۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ پہلا حصہ تو آپ کو سارے سمجھ کو کہ نواسے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں، اب رسول حسین سے کیسے ہیں؟ تو یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام نے حسرت پیغمبر کو پورا کیا۔ دیکھیں میرے پیغمبر کی حسرت تھی شہادت، بے شک، یہ میں جو متفقہ علیہ بات کرنا چاہتا ہوں، جو اہل تسنن اور تشیع کے ہاں نزدیک متفقہ ہے کہ ایک ہے شہادت سری، شہادت سری یعنی خفیہ قتل، ٹھیک ہے، اور ایک ہے شہادت جہری جو ظاہرا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حسرت تھی کہ یہ مجھے شہادتیں ملے، تو شہادت سری امام حسن کے حصے میں آئی کہ وہ زہر سے شہید کیا گیا، بے شک، اور شہادت جہری امام حسین علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ کیونکہ اس دین پیغمبر کو، کلمہ اسلام کو اگر آگے بات میں شاید میں آپ سے کروں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں کس سے بچانے گئے؟ دین کو، دین کو۔ بے شک، آپ سنیں نا کہ دین کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا نام دین ہے۔ بے شک، اب دین بچانا نبی کو بچانا ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ میں حسین سے ہوں، اس کی تشریح یہی ہے کہ میری جس نے عزت کرنی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ میرے حسین کی کرے۔ حسین کی عزت پیغمبر کی عزت ہے، حسین کا احترام پیغمبر کا احترام ہے، حسین کا قتل پیغمبر کا قتل ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت گفتگو۔ رب کی توحید کلمہ نبی کا، ولائے مرتضیٰ، رب کی توحید کلمہ نبی کا، ولائے مرتضیٰ، سب کو بچانے چل پڑا قافلہ حسین کا۔ اب مولانا صاحب، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ کیا وجوہات تھی جن وجوہات پہ آپ کو مدینہ سے ہجرت کرنی پڑی؟ ماشاءاللہ اچھا سوال ہے آپ کا، معلوماتی سوال ہے کہ ایک یعنی بحث طلبہ سوال ہے۔ امام حسین مدینہ کیوں چھوڑا؟ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا اور طلب کیا کہ بیعت کے لیے، بیعت طلب کی، یہ بھی آگے ایک پھر پیسے کی کیوں طلب کی گئی، یہ بات کریں گے۔ اب جو جتنا سوال آپ کا اسی کا اتنا جواب سن لیجیے کہ مدینہ کیوں چھوڑا۔ آپ یاد رکھیے اس مدینے کی حرمت ہم مسلمانوں کے لیے مکے کی طرح ہے۔ بے شک، مکہ بلد الامین ہے، ماشاءاللہ، اور مدینہ تو رسول حرمت والا شہر، حرمت والا شہر ہے۔ اس شہر کی حرمت کو قائم رکھنے میں آل محمد کا بڑا کردار ہے۔ اسی شہر میں صحابہ کا قتل ہوا، اسی شہر میں 2 خلفاء کا قتل ہوا۔ اس شہر کی حرمت کو بچانے کے لیے دیکھیے مطالبہ یزید کی طرف سے یہی تھا کہ یا بیعت لے لو یا امام حسین کا سر بیٹ دو، ٹھیک؟ قتل امام حسین ہونا ہی تھا، شہادت امام حسین کے حصے میں تھی، لیکن حرمت مدینے کا بچانا بھی تو حسین کا فرض ہے نا۔ بے شک، جس شہر کو چومنے سے ہم یعنی کہ رکتے نہیں ہیں، اسی شہر میں اس کے نواسے کا قتل ہو جاتا تو پھر اس کی حرمت کہاں رہتی؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر مدینہ کی حرمت کو مقدم رکھنے کے لیے، اور دوسری بات ہجرت بھی تو سنت رسول ہے نا۔ بے شک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مکے میں رہنا مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا اور جان کے لالے پڑ گئے، تو حکم خدا سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تھی، بے شک، اور نیا شہر میرے محمد مصطفیٰ نے آباد کیا۔ تو حسین پھر میرے نبی کی نور عین ہے، تو اس نے بھی اپنا شہر حرمت مدینہ بھی بچائی، حرمت مکہ بھی بچائی، اور اپنے شہر کو کربلا کو بھی آباد کیا۔ تو مین مقصد حرمت مدینہ کو بچانا تھا۔ جی اچھا مولانا صاحب، مدینہ منورہ سے تو چلو حرمت بچانے کے لیے امام علی مقام جو ہے ہجرت کر کے مکہ کی طرف آ گئے۔ مولا حسین مکہ میں سے حج کیے بغیر اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے وہاں سے آپ نے ہجرت کی۔ بڑا اچھا سوال ہے یہ بھی۔ پھر یہ دیکھیں سوالوں سے سوال نکلتے رہتے ہیں، جی جی، یہی علم کی خاصیت ہے کہ جب آپ علم میں چلے جائیں تو پھر سوالوں کے سوال۔ آپ
پچھلا سوال تھا مدینے سے کیوں گئے، جی جی، تو وہاں جواب ہے حرمت مدینہ۔ حرمت مدینہ۔ اب وہاں پہ بھی قتل حسین کے ارادے تھے کہ یا سرد بیچ دو یا بیت کے بیچ دو، یہی چیزیں تھیں۔ اب مکے میں امام صلی اللہ علیہ وسلم 3 ماہ رہے ہیں، 28 رجب کو مدینے سے چلے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے اور ذی الحجہ کا مہینہ، شعبان سے لے کر ذی الحجہ کے مہینے تک وہیں رہے۔ جی بالکل۔ یوم عرفہ کو حج کے احرام کو عمرے میں بدلا، کیوں؟ بلد الامین ہے مکہ، قرآن کی آیت ہے کہ یہ بلد الامین، امن والا شہر ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ جو حج کی جو عبادت ہے یہ ایک حساس ترین عبادت ہے، اس میں کسی جاندار کا نقصان نہیں کر سکتے۔ اب اسی حج کے دوران حاجیوں کے لباس میں قتل حسین کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، جن کا ارادہ یہی تھا کہ امام حسین کو دوران طواف ہم قتل کر دیں گے، اور شور مچ جائے گا کہ جس شہر میں نواسہ رسول محفوظ نہیں، جس عبادت کے دوران نواسہ رسول قتل ہو جائے تو عبادت ہی موقوف ہو جائے۔ اور اس کی یہی وجہ ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ودا ہوئے تو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ گیا کہ اے کعبہ گواہ رہنا، میں حسین تیری حرمت کے لیے جا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے خون کے چیٹے تیرے غلاف پہ پڑے اور تیرا حج ساقط ہو جائے۔ اور یہی وجہ کہ وداعی خطبہ دے کے امام صلی اللہ علیہ وسلم حج کی حرمت کو بچانے کے لیے، خانہ کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے، بلد الامین کی حرمت کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اہم ترین عبادت حج تھی، اس کو عمرے میں بدلا اور مکے سے بھی نکل گئے تاکہ حرمت مکہ قائم رہے۔ اچھا مولانا صاحب، یزید امام حسین علیہ السلام سے بیعت کیوں مانگ رہا تھا؟ اس کی کیا وجوہات تھی؟ اب یہ 1400 سالہ سوال ہے، جی جی، اور اس کی کئی توجیحات، کئی جوابات تاریخ میں اس پہ دفتر در دفتر لکھے جا چکے ہیں۔ تو جناب محترم، آپ کو کہ ہمارے میزبان ہیں تو اس کی ہسٹری میں جائیے گا کہ یزید آخر باضد ہی کیوں تھا کہ امام حسین کی بیعت چاہیے، جبکہ پوری ملت اسلامیہ اس وقت کے مسلمان، مفتیان، قاریان، تبع تابعین جو ہیں وہ یزید کی بیعت کر چکے تھے۔ اکثریت رائے سے وہ خلافت کے مسند پہ بیٹھ چکا تھا نا، فائز ہو گیا تھا۔ دیکھیں فقہ جعفریہ میں اجماع نہیں ہے، ٹھیک ہے، فقہ جعفریہ اجماع کا قائل نہیں ہے۔ باقی تمام فقہوں میں جس کو بھی مل کے لوگ اپنا خلیفہ منتخب کر لے تو پھر وہ خلیفہ ہو جاتا ہے۔ فقہ جعفریہ میں کیونکہ خلافت، امامت، ولایت یہ عہدہ الہی ہیں، یہ اللہ جس کو عطا کرے اس کے لیے اسی کو ملتا ہے، اس کے لیے عوام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس طرح اب یزید کے پہلے خطبے کو تو دیکھیے، آخر آپ کا سوال ہے کہ وہ بیعت کیوں لینا چاہتا تھا؟ کیوں لینا چاہتا تھا؟ اسی کیوں کا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جواب آج تک دے رہے ہیں کہ اتنے لوگوں نے بیعت کر لی تھی، ایک امام حسین نے نہیں کی تو کیا ہو جاتا؟ جی، کیونکہ وہ جانتا تھا، اب اسی نے خود اپنی عزت سے بتا دیا کہ ساری دنیا کے ہاتھ ایک طرف حسین کی بیعت کا ہو، حسین کے ایک طرف، بے شک، کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو سمجھو پیغمبر نے بیعت کر لی تھی، حسین امی نہیں منع من حسین، اگر حسین بیعت کر لیتے تو اہل بیت رسول نے بیعت کر دی تھی، جو کہ انما یرید اللہ کے مصداق ہے۔ ٹھیک، تو یزید باضد اسی لیے ہے کہ حسین بیعت کرے، کیونکہ حسین کی بیعت ساری دنیا کے مسلمانوں کی بیعت سے بدنی ہے، اور اسی لیے اس نے جبر بھی کیا، مدینہ چھوڑنا پڑا امام حسین کو، مکہ چھوڑنا پڑا، اور پھر یہ جائے کہ ان کو آخری طور پہ کربلا کے صحرا میں گھیر لیا گیا اور ایک ہی شرط رکھی گئی، یا جان دے دیں یا بیعت دے دیں۔ تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے سر دینا قبول کیا، لیکن اپنا ہاتھ، جس کے لیے آپ کے ساتھ شعر بھی ہے کہ سرداد ندا در دست یزید حقا کے بنائے، آپ سن، حقا کے بنائے لا الہ حسین، حسین بنائے لا الہ ہے، اور یزید لا الہ کی جو بنا ہے اس کی بیعت مانگ رہا تھا، اس لیے باضد تھا وہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، اگر ہم اسلام سے کربلا کو نکال دیتے ہیں، اگر ہم اسلام سے کربلا کو نکال دیتے ہیں تو پیچھے کیا بچے گا ہمارے پاس؟ ڈکٹیٹرشپ رہ جاتی ہے، آمریت رہ جاتی ہے، چنگیزی رہ جاتی ہے، یزیدیت رہ جاتی ہے، اور کیا رہ جاتا اگر کربلا نہ ہو تو؟ دیکھیں آپ یزید کے اس خطبے کو تو دیکھیں نا، جس نے کہا تھا کوئی وحی نہیں آئی، کوئی کتاب نہیں آئی، بنو ہاشم نے
یہ حکومت کے حصول کے لیے ڈونگ رچایا تھا، یعنی کمیونزم کا بانی ہے یزید، کمیونزم کا بانی ہے یزید۔ وہ چاہتا تھا حکومت کے نشوں میں آمریت کو قائم کرنا، ڈکٹیٹرشپ کو قائم کرنا، وہ چاہتا تھا کہ اسلام کے تمام آئین تباہ ہو جائے، اسلام کی محرمات کو ختم کر دیا جائے۔ اب کیونکہ حسین علیہ السلام فرزند رسول تھے، امام حسین علیہ السلام فرزند رسول ہونے کے ناطے نانا کے دین کے محافظ تھے، وہ محافظ کی بیعت مانگ رہا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے سر دینا قبول کیا، بیعت نہیں کی۔ اب جو آپ کہہ رہے کربلا کو نکال دے تو اسلام میں کیا رہ جاتا ہے، تو پھر آپ تاریخ اٹھا کے دے لیجئے کہ اسلام زندہ ہے کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شعراء نے کائنات کو لفظوں میں بند کر کے پیش کر دیا آپ کو، تو آپ کا سوال کا جواب یہی ہے۔ اچھا مولانا صاحب، کربلا کا واقعہ ہو گیا، اسلام بچ گیا، اب یہ جو ہمارے اہل تشیع برادران عزاداری کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بریف کریں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ عزاداری کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جی، عزاداری کا اصل مقصد مظلوم سے ہمدردی اور ظالم سے نفرت کا نام عزاداری ہے۔ پوری دنیا میں ہونے والے ہر ظلم کے احتجاج کا نام عزاداری ہے۔ آپ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ زنجیر زنی، یہ ماتم، یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ 14 سال پہلا واقعہ آنا تو ہو گیا۔ دیکھیے، ظلم پہ خاموش رہنا بھی تو ظلم کا ساتھ ہے۔ بے شک آپ کے سوالوں میں سوال نکل سکتا ہے کہ جناب وہ تو ہو گیا پرانا، آپ کیا پیٹنا ہے؟ بھائی 1 مئی کو یوم مزدور مناتے ہیں جی، کس کی یاد میں؟ مزدوروں کے۔ کون سے مزدور؟ جو شکاگو میں قتل ہوئے تھے، بالکل، ایک فیکٹری مالک کے ظلم کا شکار ہوئے تھے، بالکل، ان کی یاد میں دن منا رہے ہیں۔ آپ کا یہ دن منانا ان کو کیا دیتا ہے؟ خراج تحسین پیش، خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہر ظالم کو تنبیہ کرتا ہے کہ اگر تو نے یہ ظلم کیا تو آگے پھر تیرے لیے بھی یہی دن، تیرے لیے بربادی کے دن ہوں گے۔ کربلا میں جو ظلم و نواسہ رسول کے ساتھ ہوا ہے، اس کے اوپر احتجاج کا نام عزاداری ہے۔ اگر یہ عیسائی کربلا میں ہوتے، غیر مسلموں نے مارا ہوتا تو شاید اس طرح جوش و خروش نہ ہوتا۔ دیکھیے، ہماری عزاداری کا نتیجہ ہے، اس عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے سامنے قتل حسین چھپ نہ جائے، اور لوگ آج بھی یزید کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں۔ جہاں جہاں پہ عزاداری ہے نا، وہاں پہ یزیدیت گالی ہے۔ جہاں پہ عزاداری نہیں ہوتی، وہاں پہ لوگ بڑے بچوں کا نام یزید رکھتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یزیدیت گالی ہے، اور اس کے ظلم کے اوپر پردہ نہ ڈال دیا جائے۔ لوگ اس کی وکالتیں کر رہے ہیں نا در پردہ، اپنے چینل بنا کر، اپنے یوٹیوب پہ تصویریں چڑھا کر کہ یزید بڑا مظلوم تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو امیر المومنین تھا، وہ خلیفہ تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یزیدیت کے پیروکار ہے نا، بالکل ہے۔ تو اب ان کو روکنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو روکنے کا ہدف کیا ہے؟ اس کو روکنے کا پوائنٹ کیا؟ عزاداری۔ جہاں جہاں عزاداری ہے، جہاں جہاں شیعہ سنی مل کے امام حسین کی خراج عقیدت کے جلوس نکالتے ہیں، عزاداری اور اس پہ ہونے والے ظلم پہ احتجاج کرتے ہیں، تو وہاں پہ یزیدیت گالی ہے۔ اور جہاں پہ یہ عزاداری نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں نے بچوں کا نام یزید رکھے ہیں، وہاں یزید امیر المومنین ہے۔ عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ واہ واہ۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید اصف علی بخاری اور میرے مہمان علامہ کاظم رضا ترابی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ۔ عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈالا ہے، ہوں عزادار تو معیار میرا اعلیٰ ہے، جان دے دوں گا میں عزائے ولائے شاہ کے لیے، میری ماں نے مجھے ماتم شبیر کے لیے پالا ہے۔